السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ابیرہ آصف آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے پروگرام وی ٹاک میری صحت میں۔ آج کا اسپیشل ایپیسوڈ ہم بات کریں گے گرڈ اویئرنیس ویک پہ 2024 میں۔ آج کے مہمان جن کو ہم نے دعوت دی ہے، جو کہ ایک اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر محمد عاطف مجید۔ ڈاکٹر محمد عاطف مجید جو ہیں وہ اپنی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں آقا یونیورسٹی ہاسپٹل میں، اور اپنے ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس فیلڈ میں 10 سال سے زائد کا۔ تو میں خوش آمدید کہتی ہوں ڈاکٹر محمد عاطف مجید کو کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آج ہماری اس قیمتی گفتگو کا حصہ بنے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی ابھی صاحبہ بالکل خیریت سے ہوں، شکریہ۔ سر، گرڈ ایک بیماری ہے، پیٹ کی بیماری ہے، جو کہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں سینے کی جلن سے۔ تو گرڈ اویئرنیس ابھی ہمارے پاس تھینکس گیونگ ویک میں پوری عالم دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ گرڈ کیا ہے اور گرڈ کو ہم کس طریقے سے دیگر پیٹ کی بیماریوں سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ابھی صاحبہ سوال کے لیے۔ گرڈ ایک بیماری ہے، اس کا مطلب ہم اگر اس کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز۔ گیسٹرو معدے سے تعلق رکھتا ہے، ایسوفیگس کھانے کی نالی کو ہم کہتے ہیں، اور ریفلکس کا مطلب ہے کہ معدے سے کھانا ہضم ہوا ہوا یا نہ ہضم ہوا ہوا واپس کھانے کی نالی میں آنا۔ عام طور پہ ہماری کھانے کی نالی کا کام معدے کے اندر کھانے کو پہنچانا حلق سے ہوتا ہے۔ کھانا حلق میں بندہ چبا کے پہنچاتا ہے۔ یہ کھانے کی نالی کا کام معدے تک پہنچانے کا بہت کمپلیکس کام ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گریوٹی سے نیچے جاتا ہے، جس طرح اگر ہم کچھ نگلتے ہیں، بیٹھ کے نگلتے ہیں تو وہ گریوٹی سے بھی نیچے جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ کھانے کی نالی کھانے کو ایک طرح سے ہولڈ کرتی ہے اور پورے طریقے سے اس کو نیچے معدے میں پہنچاتی ہے۔ کھانے کی نالی کی لینتھ عام طور پہ 1.5 سے 2 فٹ کی ہوتی ہے، یہ مختلف لوگوں کی ہائٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس میں ہم مریضوں کو یہ سمجھاتے ہیں کبھی کبھی کہ اگر کوئی پیشنٹ لیٹ کے یا ایون انکلائن ہو کے تھوڑا بہت اگر کچھ نگلنے کی کوشش کرے گا تو پھر بھی یہ کھانے کی نالی اگینسٹ گریوٹی معدے کے اندر اس کھانے کے لقمے کو پہنچائے گی۔ معدہ کا کام کھانے کو ہضم کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہضم تیزاب کے ذریعے سے کرتا ہے اور اس کو دبانے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اب یہ گرڈ کیا ہے اور ریفلکس کیا ہے اور سینے کی جلن کیا ہے، تینوں چیزیں الگ الگ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینے کا جلن ایک سمٹم ہے، ایک علامت ہے جس کے ساتھ مریض ہمارے پاس آتا ہے، جس کی بہت ساری چیزیں وجہ بن سکتی ہیں۔ عام طور پہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ سینے کا تیزاب، معدے کا تیزاب سینے میں پیشنٹس کو فیل ہو۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کی نالی کے اندر سوزش ہوتی ہے اور اس کی حساسیت کی وجہ سے بھی جلن محسوس ہوتی ہے، جس کے اندر ریفلکس نہ ہو۔ عام طور پہ اگر ہم عام عوام کو دیکھیں تو 10 سے 12%، 15% تک لوگوں کے اندر یہ کھانے کی نالی جس جگہ معدے میں جڑتی ہے، لگتی ہے، وہ جگہ تھوڑی لوز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا کہ کھانے کا نوالا جب معدے میں پہنچتا ہے تو یہ کھانے کی نالی کا نچلے والا حصہ تنگ ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اسے ہم لوور ایسوفیجل اسفنکٹر کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ لوز ہوتا ہے، پیدائشی لوز ہوتا ہے، ان کے ویٹ کی وجہ سے لوز ہوتا ہے، یا معدے کے کانٹور کی وجہ سے وہ لوز ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں میں کھانے کا ریفلکس واپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں جب معدے میں تیزابیت ہوتی ہے تو ان کا کھانا واپس معدے میں ریفلکس کرتا ہے، چونکہ وہ لوور ایسوفیجل اسفنکٹر انکمپیٹنٹ ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں یہ سینے کی جلن زیادہ محسوس ہوتی ہے، ان لوگوں کے اندر کھانا بھی واپس آتا ہے۔ گرڈ مطلب یہ ہم کہتے ہیں کہ کھانا یا تیزاب یا پانی، جو بھی معدے کے مواد ہیں اندر معدے کے اندر موجود، وہ واپس سینے کے اندر آ جائیں۔ یہ مریضوں کو عام طور پہ علامتیں یہ زیادہ ہوتی ہیں کہ جب یہ مریض کھانے کے بعد لیٹتے ہیں تو چونکہ وہ نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو ان کا معدے کا مواد سینے کی نالی اور کھانے کی نالی کے اندر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سینے کی جلن وغیرہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کو الگ الگ ہم نے سمجھایا ہے کہ معدے کی تیزابیت ایک الگ علامت اور سمٹم ہے، سینے کی جلن ایک الگ علامت اور سمٹم ہے، اور کھانے کا واپس آنا اوپر یہ الگ ایک علامت اور سمٹم ہے۔ سر، گرڈ کو کیا سائلنٹ ڈیزیز کہہ سکتے ہیں اور اس کی کیا تشخیص مشکل ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اگین سائلنٹ ڈیزیز عموماً کنفیوز کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ مریض ہمارے پاس سینے کی جلن کے ساتھ آتے ہیں تو اس لیے سائلنٹ ڈیزیز نہیں ہوتی، مریض علامتیں لے کے آتے ہیں، لیکن ڈائگنوز کرنا بالکل مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ایگزیکٹلی یہ پتہ نہیں چلتا کہ واقعی کھانا اوپر آ رہا ہے کہ نہیں، اور اس چیز کے اندر آبجیکٹیوٹی ہونا،
اس کے لیے ہمیں ایڈوانس لیول کے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، جس میں ہمیں کبھی کبھی بیریم سوالوز کرنے پڑتے ہیں کہ اس کو ہم ایکس رے میں دیکھیں کہ واپس اوپر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ انڈوسکوپی کی جاتی ہے دیکھنے کے لیے کھانے کی نالی کا نچلا والا حصہ لوز ہے کہ نہیں ہے، اور کبھی کبھی ہمیں ایڈوانس لیول کے ٹیسٹ 24 آور پی ایچ کرنے پڑتے ہیں، جس میں ہم چھوٹی سی ایک ناک کی نلکی ڈال کے جس کے اندر معدے کے تیزاب کو اور کھانے کی نالی کے تیزاب کو میجر کرنے کے چھوٹے چھوٹے آلے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تیزاب واپس اوپر آ رہا ہے یا صرف مریضوں کی حساسیت ہے۔ بالکل سر، کچھ لوگ گرڈ کی دوائی لینے کے باوجود سینے کی جلن کی شکایت کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ کبھی کبھی جس طرح میں نے آپ کو بھی سمجھایا کہ حساسیت کی وجہ سے بھی مریضوں کے اندر یہ والی کیفیت آتی ہیں۔ حساسیت میں اگر معدے کی مواد تھوڑا بھی اوپر آئے یا نہ اوپر آئے اور کھانے کی نالی کے اندر سوزش ہو تو ان کو جلن محسوس ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو گرڈ ایکچولی نہ ہو، لیکن حساسیت کی وجہ سے یا سوزش کی وجہ سے ان کو یہ جلن کے سمٹمز محسوس ہو رہے ہوں۔ اچھا سر، کچھ پیشنٹس جیسے اینٹی بائیوٹکس لیتے ہیں یا پین کلرز لیتے ہیں، تو کیا ان کو اس کے استعمال سے گرڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ اینٹی بائیوٹکس اور پین کلرز ہمارے یہاں بہت عام استعمال کی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا ان کا یوز بہت زیادہ فریکوینٹ ہے۔ آپ عام دکان پہ جائیں گے تو عام دکاندار بھی جس کے پاس تھوڑی سی دوائیاں ہیں وہ دے دے گا۔ ان دوائیوں سے تیزابیت بڑھتی ہے، اور تیزابیت اگر بڑھتی ہے اور جن لوگوں کو یہ ریفلکس کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کے اندر گرڈ بڑھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کی نالی کے کچھ ایسے موٹیلیٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دوائیاں کھانے کی نالی کے اندر ہی رکتی ہیں اور وہ معدے میں نہیں پہنچتی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت ساری دوائیاں ایک ساتھ کھا لیتے ہیں اور ان کو کم پانی کے ساتھ پیتے ہیں تو وہ کچھ دوائیاں کھانے کی نالی میں رک جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ اس سچویشن کے اندر بالکل یہ والی دوائیاں کھانے کی نالی میں سوزش بھی کریں گی اور ان کو ریفلکس کے سمٹمز بھی ہوں گے۔ ادروائز اگر کسی کو ریفلکس ڈس آرڈر ہے اور معدے میں تیزابیت کسی وجہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں میں گرڈ کے سمٹمز خراب ہوں گے۔ اچھا سر، جو مسالے دار کھانے ہیں یا آئلی کھانے ہوتے ہیں وہ ہماری عوام بہت شوقین ہے ان کھانوں کی، تو کیا ان کا گرڈ سے کوئی ریلیشن شپ ہے؟ کیا گرڈ میں وہ گرڈ کو پروموٹ کرتی ہے، اور یا یہ صرف ایک مسکنسیپشن ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے جتنے بھی مسالے دار کھانے ہیں اور کھانوں کے اندر جو ہم تیل زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے، یہ تیزابیت کرتے ہیں۔ تیزابیت ایسڈ پیپٹک ڈیزیز کا ایک اسپیکٹرم ہے، اور جن لوگوں میں ریفلکس ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کھانے کی نالی اور معدے کی جہاں پہ کنیکشن ہے وہ جگہ لوز ہو یا انکمپٹنٹ ہو، ایسوسیشل اسفنکٹر ہو، اس سچویشن میں تیزابیت ڈیفینیٹلی سمٹمز کو خراب کرے گی۔ لیکن ڈائریکٹ سینے کی جلن کا ہمارے مسالے دار آئٹم سے اور تیل تلی ہوئی آئٹم سے ایسوسیشن نہیں ہے، کیونکہ کھانے کی نالی کا کام صرف کھانے کو معدے تک پہنچانا ہے۔ اگر معدے میں کسی وجہ سے تیزابیت زیادہ ہوگی تو پھر کھانے کی نالی کے اندر اگر وہ تیزاب آ کے سوزش کرے گا تو مریضوں کو سمٹمز ہوں گے۔ سر، لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں جو اسپیشلی گرڈ کے پیشنٹ ہیں، کہ ان کے روزمرہ کے جیسے اٹھنا بیٹھنا ہو گیا یا لیٹنے کی سونے کا انداز میں ان کو تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو گرڈ کیسے اثر انداز ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے، یا گرڈ کیسے ان چیزوں کو افیکٹ کر رہا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ گرڈ والے سمٹمز عام طور پہ مریض ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہی لے کے آتے ہیں کہ لیٹنے میں ان کو سمٹمز کے اندر زیادہ سمٹم زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کھڑا ہوا ہوتا ہے تو کھانے کی نالی اوپر کی طرف ہوتی ہے، معدہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جب انسان لیٹ جاتا ہے تو یہ دونوں ایک ہی لیول کے اوپر آ جاتے ہیں، تو معدے کا سامان، معدے کے اندر جو تیزاب اور جو ہضم کیے ہوئے مادہ ہے وہ سارے کا سارا ایک لیول پہ آتا ہے اور کھانے کی نالی کے اندر وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ جتنے بھی مریض ہیں جن کو گرڈ ہوتا ہے، ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ زیادہ تر سمٹمز لائف سٹائل سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لائف سٹائل کے اندر کوشش یہ کریں جتنی بھی چیزیں تیزابیت کرتی ہیں ان کو کم استعمال کریں۔ دوسرا، معدے کو بھرے نہیں۔ معدے کو بھرنے کا سسٹم ایسا ہے، معدہ ایک غبارے کی طرح ہے، معدے میں جتنا ڈالتے جاؤ گے اتنا معدے کا سائز بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر عام طور پہ بندے کے معدے کی کیپیسٹی 1 لیٹر کی ہے، ہم اس میں چاہیں کہ ہم اس کو 1.5 لیٹر تک لے کے چلے جائیں تو اس میں ایکسپینشن کی گنجائش ہوتی ہے۔ سو ایسے پیشنٹس میں جب ہم زیادہ کھاتے ہیں، جس طرح عموماً ہمارے بہت سارے عوام ہیں دن میں کم کھاتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، رات کو کھا جاتے ہیں، بہت سارا کھا لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، دین پھر جب سوتے ہیں لیٹتے ہیں تو وہ اسٹمک جب کانٹریکٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے سارا ریفلکس ہو کے واپس معدے میں آتا ہے، کھانے کی نالی میں آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم مشورہ یہ مریضوں کو بھی دیتے ہیں کہ لیٹنے کے اندر اینٹی ریفلکس پلو استعمال کریں۔ اینٹی ریفلکس پلوز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کا سینہ بھی اوپر ہو جائے۔ عام طور پہ جو ہم تکیے استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری صرف گردن اوپر ہوتی ہے، سینہ اور معدہ، پیٹ ایک ہی لیول کے اوپر ہوتا ہے۔
اینٹی ریفلکس پلوز تھوڑے سے انکلائنڈ پلوز ہوتے ہیں جس کے اندر سینہ بھی اوپر ہو جاتا ہے اور گردن بھی اوپر ہو جاتی ہے. ہر جگہ اینٹی ریفلکس پلوز اگر اویلیبل نہیں ہوتے تو آسان ترتیب مریضوں کے لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جو ان کا بسترا ہے اس کے سر کے نیچے جو 2 پائیں ہیں ان کے نیچے اگر ایک ایک اینٹ رکھ لیں تو پورا بسترا تھوڑا سا انکلائنڈ ہو جاتا ہے. اس میں زحمت ہوتی ہے کہ دونوں بندے جو سو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ دونوں کے بسترے اوپر ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے کچھ مواد معدے کے اندر ہی آتا ہے, کھانے کی نالی کے اندر نہیں آتا. تو یہ 3 عام حربے ہیں جس میں ہم تیزابیت کو کم کرنے والی چیزوں کا مشورہ دیتے ہیں, معدے کو کمپلیٹ نہ بھرنے والا مشورہ دیتے ہیں, کچھ بھوک چھوڑ کے کھانے کا مشورہ, اور یہ کہ اگر لیٹیں تو پھر انکلائنڈ پلوز یا ہیڈ اینڈ ایلیویشن کے ساتھ لیٹیں. سر بہت بہت شکریہ آپ نے کہ گرڈ جیسی بیماری جو کہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں ہارٹ برن سے یا سینے کی جلن سے جسے ہم کہتے ہیں, صرف ایک آخری سوال پٹ کروں گی سر کہ پریگننسی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گرڈ کس طرح افیکٹ کرتا ہے اور کیا پریکاشنز لینی چاہیے؟ پریگننسی بالکل افیکٹ کرتی ہے گرڈ کو, کیونکہ ظاہری بات ہے جب بھی پریشر پیٹ کا بڑھے گا تو پھر سامان واپس ایسوفیگس میں ریفلکس کرے گا, کھانے کی نالی میں واپس آئے گا. ظاہری بات ہے لیٹ جیسے جیسے پریگننسیز ہوتی ہیں تو انٹرا ایبڈومینل پریشر بیکاز آف دا یوٹرائن پریشر بڑھ جاتا ہے, اور اس سچویشن کے اندر مریضوں کو زیادہ ریفلکس ہوتا ہے. ہم مریضوں کو اس سچویشن میں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی معدے کو فل لوڈ نہ کریں, اسمال فریکوینٹ میلز لیں. اسمال فریکوینٹ میلز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ پورا ناشتہ کر رہے ہیں, پورا دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں, پورا رات کا کھانا کھا رہے ہیں جس کے اندر 1 پراٹھا, 1 پلیٹ چاول اور 2 روٹیاں ہیں مثال کے طور پہ, تو اس کو آپ ہاف کر دیں. آدھا پراٹھا صبح لے لیں اور آدھی پلیٹ چاول دوپہر کو لے لیں, اور ان بٹوین تھوڑا سا اور سنیک لے لیں. اسی طرح دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان ان بٹوین تھوڑا سا سنیک لے لیں. رات کے سونے میں اور رات کے کھانے میں وقفہ کر لیں. بہت سارے مریضوں کو ان کے ساتھ فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں زیادہ تر پریگننٹ فیمیلز کو ان گرڈ کے سمٹمز کے ساتھ ایسی دوائیاں لانگ ٹرم دینی پڑ جاتی ہیں ٹل دا پریگننسی ریزالوز, جس سے تیزابیت کم ہو, اور زیادہ تر مریضوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. بہت سارے ریئر کیسز ہوتے ہیں, ناٹ ان پریگننسی بٹ ان نارمل سچویشنز, کہ گرڈ اتنا پرابلم کرتا ہے مریضوں میں کہ ان کو ریفلکس ان کی لائف سٹائل میں اور ان کے کاموں میں بہت ہنڈر کرتے ہیں. اس سچویشن کے اندر ہمارے پاس بہت اچھی ٹریٹمنٹس ہیں, اور وہ سرجیکل ٹریٹمنٹس ہیں جس میں ہم معدے کی چھت کو کھانے کی نالی کے ارد گرد لپیٹ دیتے ہیں, اسے ہم گیسٹرک فنڈوپلیکیشن کہتے ہیں, جس سے وہ راستہ تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے اور کھانے کے ریفلکس ہونے کے سمٹمس تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. صحیح سر, بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی, کیونکہ سینے کی جلن تو ایک بہت کامن بیماری ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتہ, ہماری عوام کو نہیں پتہ کہ یہ ایک سمٹم ہے, یہ ایک ڈیزیز نہیں ہے. گرڈ ایک پراپر ڈیزیز ہے جسے ہم گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں. سر میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ کیا عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لائف سٹائل میں کیا ماڈیفیکیشن کریں یا کیا امپروومنٹ کریں جس سے یہ اس بیماری سے جو ہے وہ تھوڑا بچ سکیں. اسپیشلی ہمارے پاس کھانوں سے ریلیٹڈ تو ہمیں ملتے رہتے ہیں میسج کہ بھائی مسالے دار کھانے اور آئلی کھانے نہیں کھائیں, لیکن اس کے علاوہ ہم لائف سٹائل میں کیا اڈیپشن کر سکتے ہیں؟ میرے 2 ہی میسج ہیں, صحت مند کھائیں اور ضرورت کے درجے میں کھائیں. بہت یہ جو شکریہ. ہے صحت مند کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کے اندر نیچرل چیزیں لے کے آئیں. ہم جتنی چیزوں کو ان نیچرل کریں گے, پروسیس فوڈس لے کے آئیں گے, جتنا ہم لوگ تیل تری ڈیپ فرائڈ چیزوں کو لے کے آئیں گے, اس سے ذائقہ تو اچھا آئے گا, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے ذائقہ صرف اسی وقت تک ہے جب تک ہم کھانے کو چبا رہے ہیں, جو کہ کھانے کا بہت ہضم میں بہت چھوٹا سا حصہ ہے. تو ذائقے کو اچھے کرنے کے لیے اگر ہم ایک انہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں, اس سے نہ صرف گرڈ اور ایسیڈیٹی کو فرق پڑتا ہے بلکہ اور بہت ساری بیماریاں جس میں شوگر, بلڈ پریشر, فیٹی لیور, کولیسٹرولس کے پرابلمس, اوبیسٹی کے پرابلمس آتے ہیں. اور ضرورت کے درجے میں کھانا ہے. ہمارے پاس معدے کے اندر بہت کیپیسٹی ہے, جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا. انسان کے پاس پہلا سگنل آ جاتا ہے کہ جی بس اب ضرورت پوری ہو گئی, لیکن جب وہ پلیٹ میں دیکھتا ہے تو آدھی پلیٹ باقی ہوتی ہے, تو وہ اور لینے کے چکر میں اور انٹری کرنے کے چکر میں زیادہ کھا جاتا ہے. تو اس لیے اس سچویشن کے اندر پھر جب زیادہ معدہ بھرتا ہے تو یہ زیادہ معدے کے سمٹمز آتے ہیں. تو ضرورت کے درجے میں بھوک چھوڑ کے کھانا چاہیے, اور ذائقے کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز کر کے نیچرل اور ہیلدی کھانا کھانا چاہیے. بہت شکریہ سر. میں امید کرتی ہوں کہ ہماری عوام کو یہ انفارمیشن بہت فروٹفل لگی ہوگی کہ گرڈ ایک الگ بیماری ہے, صرف سینے کی جلن کی بیماری نہیں ہے. بہت شکریہ.